الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ذی الحجہ کے مہینے کا اور موجودہ ہجری سال یعنی سن 1444 کا آخری جمعہ ہے. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ہم نئے اسلامی سال میں نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں. اس موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں آج عرض کرنے کا ارادہ ہے اور کچھ چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کریں گے. یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد ہمیشہ 12 رہی، یعنی ایک سال جو ہے وہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. نہ اس سے کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں، نہ 11 مہینے ہو سکتے ہیں نہ 13 مہینے ہو سکتے ہیں. اور قرآن کریم یہ بات کر رہا ہے چاند کے مہینے کی. چاند کے اعتبار سے جو مہینے اور سال بنتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے. دنیا میں 2 قسم کے کیلنڈر یا 2 قسم کی تقویمیں مروج رہی ہیں. ایک سورج کے اعتبار سے
اور دوسری چاند کے اعتبار سے۔ سورج کے اعتبار سے اس طرح سے کہ سورج جو ہے وہ ایک سال میں زمین کے گرد اپنا ایک دورہ پورا کرتا ہے، یعنی ہمیں دکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ لیکن محاورے میں ہم یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اتنے بجے سن رائز ہوگا، سورج طلوع ہوگا۔ طلوع ہونے کا معنی چڑھنا، حالانکہ سورج تو اپنی جگہ پہ ہے، زمین کا وہ حصہ سورج کے سامنے آ گیا۔ تو بہرحال زمین جو ہے وہ کئی طرح کے اس کے چکر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چکر وہ ہے جس کے نتیجے میں سال بنتا ہے۔ اس سال کو پھر آگے حصوں میں تقسیم کر لیں تو یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں، اور یہ شمسی سال کہلاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں مختلف قسم کے رائج رہے ہیں سورج کے اعتبار سے۔ مثلا ہمارے ہاں دیسی مہینے پنجابی میں اور بر صغیر کی دوسری زبانوں میں وہی استعمال ہوتے تھے، اور جو بہت پرانے بزرگ تھے دیہاتوں کے ان کو تو یاد بھی وہی ہوتے تھے۔ یہ ساون، بھادوں اور اس طرح سے یہ مہینے، اور ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ آج ساون کی کتنی تاریخ ہے یا آج بھادوں کی کتنی تاریخ ہے، وہ ایک پورا ہوتا تھا۔ اور کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں، میں تو اس فن کا ماہر نہیں ہوں، کہ جو انگریزی سال ہے جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں، یعنی جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ چلتا ہے، موسموں کے اعتبار سے یہ پرانے جو ہندوستان کے ہمارے بر صغیر کے دیسی مہینے ہیں، یہ موسموں کے اعتبار سے زیادہ ایکوریٹ ہے ان کے مقابلے میں، ان میں ایکوریسی زیادہ ہے۔ اور شمسی اعتبار سے لوگ اس لیے کرتے تھے، قرآن نے اس کو جائز قرار دیا کہ آپ شمسی حساب سے سال کو تقسیم کریں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کاشتکار ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو سال جو ہے وہ موسموں کے اعتبار سے تقسیم کرنا پڑتا تھا، کہ فلاں مہینے میں گندم کاشت کرنی ہے، فلاں مہینے میں گندم کاٹنی ہے، فلاں مہینے میں چاول کاشت کرنے ہیں، فلاں مہینے میں کاٹنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے وہ موسموں کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو شمسی مہینے ہیں ان کو ہم جس طرح چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ سال میں 12 ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ایک مہینہ 15 دن کا ہوگا مثلا، تو سال کے 12 مہینے کی بجائے وہ سال کے 24 مہینے بن جائیں گے۔ یہ ممکن ہے، سال کے 13 مہینے بھی بنا سکتے ہیں۔ انہی مہینوں کے دنوں کی تعداد تھوڑی تھوڑی بڑھا کر سال کے 11 مہینے بھی ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو لکیریں ہم نے کھینچی ہیں کہ یہاں آ کر جنوری ختم ہو گیا، یہاں آ کر فروری ختم ہو گیا، اور لیپ کے سال میں یہاں آ کر فروری ختم ہو رہا ہے، یہ ساری لکیریں جو ہیں وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اب آئندہ جو ہے نا وہ سال کے 15 مہینے ہوا کریں گے، سال کے 13 مہینے ہوا کریں گے۔ یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ کسی قدرتی
نظام پر مبنی نہیں ہے یہ تقسیم، بلکہ ہماری اپنی کی ہوئی تقسیم ہے۔ یعنی قدرتی نظام کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ جنوری کے 31 دن ہوں گے اور فروری کے 28 دن ہوں گے۔ اب اس کے برعکس کوئی نظام بنا دیں، دنیا متفق ہو جائے کہ آئندہ سال سے جو ہے وہ جنوری کے 28 دن ہوا کریں گے اور فروری کے 31 دن ہوا کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن قرآن جو ہے وہ بات کر رہا ہے قمری مہینے، چاند کا مہینہ۔ یہ جو مہینے ہوتے ہیں یہ میری اور آپ کی تقسیم پر مبنی نہیں ہے، کسی سائنسدان کی تقسیم پر مبنی نہیں ہے۔ ایک مہینہ اور دوسرا مہینہ، ان کے درمیان جو لکیر کھینچنی ہے وہ میں نے اور آپ نے نہیں کھینچنی، بلکہ وہ قدرت کے نظام نے کھینچنی ہے کہ چاند کا ایک دورہ پورا ہو گیا تو ایک مہینہ ہو گیا، چاند کے 2 دورے پورے ہو گئے تو 2 مہینے ہو گئے۔ اور یہ قدرت کا اٹل نظام ہے کہ ایک سال کے دوران چاند کے 12 ہی دورے ہو سکتے ہیں، 12 چکر ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ اگلے سال سن 1445 میں چاند کے 12 کی بجائے 11 چکر ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چاند نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا ہے، میرے کہنے کے آپ کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا۔ ہم اس سے اگلے سال چاند کو یہ کہیں کہ اس دفعہ ایک سال کے دوران تم نے 13 دورے زمین کے کرنے ہیں، تو نہیں، وہ کرے گا 12 ہی کرے گا۔ اس میں کوئی مہینہ 29 دن کا ہو جاتا ہے، کوئی مہینہ 30 دن کا ہو جاتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں زیادہ تر، ویسے تو دونوں ہی ہوتے تھے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس کو قمری مہینوں کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ویسے تو ہمیں اجازت دی ہے، سورج کا نظام استعمال کر لیں یا چاند کا نظام استعمال کر لیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اوقات کی تقسیم کر کے اپنا ٹائم ٹیبل بنا سکیں اور مستقبل کے لیے اپنی پلاننگ کر سکیں، مستقبل کے لیے اپنا شیڈول بنا سکیں۔ یہ کیلنڈر کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے سورج بھی استعمال ہو سکتا ہے، چاند بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ جل جلالہ نے ساری کی ساری منسلک کی ہیں قمری نظام کے ساتھ، چاند کے نظام کے ساتھ، چاند کے مہینوں کے ساتھ اس کو مرتبط کیا۔ اس کی وجہ، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چاند کا نظام آسان ہے، اس کا تعلق چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہے۔ اس کو ایک بڑے سے بڑا سائنسدان بھی دیکھ سکتا ہے اور ایک چٹا سفید ان پڑھ آدمی بھی چاند کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ زیادہ دیکھ لیتے ہیں، نظر ان کی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جو پڑھا لکھا ہوگا اس کی تو لیپ ٹاپ کے سامنے، لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اس کی بینائی کا برا حال ہو چکا ہوگا،
لیکن ایک دیہاتی بابے کی نظر بالکل ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا۔ تو یہ ایک سادہ نظام ہے، اس کے لیے ہمیں کسی ماہر فن، کسی سائنسدان پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ اگر غلطی ہو بھی گئی، مثلا 29 تاریخ کو چاند نظر آنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے نظر نہیں آیا، ہم نے 30 دن پورے کر لیے، تو اگلی دفعہ چاند ذرا جلدی نظر آ جائے گا۔ تو اگر ایک مہینے میں غلطی ہوگی بھی تو اس کی کریکشن اگلے مہینے میں خود بخود ہو جائے گی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سادہ اور آسان نظام، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قدرتی نظام ہے، یعنی مہینوں کی تقسیم جو ہے وہ قدرتی ہے۔ مہینوں کی تقسیم نظام قدرت کے ایک مظہر پر، یعنی چاند کی زمین کے گرد گردش پر مبنی ہے، جبکہ شمسی جو تقویم ہوتی ہے، شمسی کیلنڈر ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ المیہ یہ کہہ دیتے کہ 25 جنوری کو تم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، فرض کریں ہمیں کہا گیا کہ 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ 25 جنوری کو تم نے حج کرنا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے، 25 جنوری کو وقوف عرفہ کرنا ہے۔ لیکن لوگ مل کر، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو شمسی نظام ہے اس میں مہینوں کی گنتی اور مہینوں کی تعداد، ایام، دنوں کی تعداد بدلی جا سکتی ہے۔ وہ سارے سائنسدان اکٹھے ہو کر دنیا اور اقوام متحدہ اور سارے مل کر جو ہے وہ کہہ دیتے کہ آئندہ سے جو ہے وہ جنوری 20 دن کا ہوا کرے گا۔ تو ہمارا 25 جنوری کدھر جاتا ہے؟ لیکن اللہ نے ان عبادات کو چاند کے نظام کے ساتھ منسلک کیا ہے، اس کو کوئی سائنسدان تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ستارے ٹوٹ پر گر پڑیں گے، بے نور ہو جائیں گے، یہ اذا الشمس کورت۔ لیکن تب تک انہوں نے موجود رہنا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق انہوں نے چلتے رہنا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ انتہائی غالب ہستی اور انتہائی جاننے والی ہستی کی یہ کیلکولیشن ہے، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، لہذا یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ آپ چاند دیکھیں یا نہ دیکھیں، مثلا مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں اکثر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ چاند نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی چاند اسی نظام کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق وہ اپنا ایک دورہ پورا کرتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنا ایک نیا دورہ شروع کرتا ہے، وہ اپنے اس کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے جو ہماری عبادات ہیں ان کو شمسی نظام کی بجائے قمری نظام کے ساتھ، یعنی چاند کے سسٹم کے ساتھ منسلک کیا۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے، یہ جو ترتیب ہے محرم، صفر، ربیع الاول کی، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ بن گئی ہے، یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ بھی بن گئی ہے۔ ہم اپنی دنیا کی ترتیب بے شک جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے اعتبار سے کر لیں کہ جی بیٹے کی شادی ہوگی،
لڑکی والے لڑکے والے جمع ہوئے تاریخ متعین کرنے کے لیے. یہ 25 جنوری کو چونکہ ہفتہ ہے یا اتوار ہے، چلو یہ رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو آنے میں سہولت ہو. کر سکتے ہیں آپ، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رمضان اس سال جو ہے وہ فلاں مہینے میں شروع کریں گے، مارچ میں شروع کریں گے، فروری میں شروع کریں گے. وہ اسی حساب سے ہوگا، روزے اسی حساب سے ہوگا، حج اسی حساب سے ہوگا، ہمارا عاشورہ اسی حساب سے ہوگا. تو ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ مہینے یہ ہماری عبادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری عبادات ان مہینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے ان کو زندہ رکھنا، ان کو یاد رکھنا، یہ ہم سب کی دینی اور اسلامی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی کالج کے باہر کھڑے ہو جائیں، آپ کسی یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں اور ہر نکلنے والے سے پوچھیں کہ ترتیب وار اسلامی مہینوں کے نام بتا دو. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے نصاب میں یہ چیز شامل ہے، آپ کہیں گے نصاب میں تو شامل ہے، واقعتاً شامل ہے، لیکن نصاب میں شامل ہر چیز جو ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی. انسان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سارا نصاب جو ہے وہ بچے نے قرآن کی طرح حفظ نہیں کرنا ہوتا. اچھا یہ پوچھ لیں کہ آج کل کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے، تو مشہور مہینے جو ہے وہ چند، ایک رمضان کا مہینہ ہوگا تو وہ بتا دے گا، قربانی کا مہینہ چل رہا ہوگا تو وہ بتا دے گا، محرم میں کا مہینہ چل رہا ہوگا تو وہ بتا دے گا. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے یہ کام، کہ محرم کے مہینے کا ہر ایک کو اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں امن و امان کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں راستے بند ہیں، کہیں پولیس کھڑی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ. غیر مسلموں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. کسی غیر مسلم کو ہمارے رمضان کے آنے کا پتہ چلے نہ چلے، اس کو محرم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کسی سے یہ پوچھ بیٹھیں کہ آج کل اسلامی مہینوں میں سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو اکثر و بیشتر کو نہیں پتا ہوگا. تو ہمیں اس کی تلافی کرنی چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، سکھانی چاہیے، یاد کرانی چاہیے، اور بار بار ان کو بتانی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ دادیاں نانیاں رات کو سونے سے پہلے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی. ہم بھی اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے، اور کبھی آپس میں ایک دوسرے کو کہانی سنا لیا کرتے تھے. اچھا وہ ایک آدھ کہانی بعض اوقات ہوتی تھی اور اس کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن لیتے تھے، سنا لیتے تھے، اسی میں تفریح ہو جاتی تھی. لیکن آج کل بچوں کے ہاتھ میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. اگر بچوں کو آپ روک سکیں تو سب سے اچھی بات، سب سے اچھی بات.
لیکن اگر آپ روک نہیں سکتے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو محدود کریں ٹائم کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بچوں کی آنکھوں کی صحت کے لیے بھی مضر ہے اور اوور آل بھی بچے کی ہیلتھ کے لیے مضر ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت محدود ہو جاتی ہے۔ پہلے بچے کیا کرتے تھے؟ بچوں سے شکایت کیا ہوتی تھی کہ اچھلتے کودتے ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ باہر بھاگ جاتے ہیں، یہ گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور گیند کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے، یہ شکایتیں بچوں سے ہوتی تھیں۔ اور اب معاملہ الٹ ہو گیا، بچوں کا مسئلہ ہی کیا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور بچپن ہی سے وہ بیماریوں کا، موٹاپے کا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا حال ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کو محدود کرنا چاہیے اگر آپ روک نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے بچوں کے لیے ہمارے پاس جس میں ان کی تفریح بھی ہو، بچوں کی دلچسپی کا سامان بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کی باتیں، شاعر اسلام کی باتیں آٹومیٹک سیکھ جائیں، خود بخود سیکھ جائیں، تفریح میں، کھیل کھیل میں سیکھ جائیں۔ اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، عربی انگریزی میں تو کافی موجود ہیں، اردو میں بھی ہونی چاہیے، بلکہ مادری زبانوں میں ہونی چاہیے، موجود ہیں الحمدللہ، اردو میں بھی موجود ہیں، ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ اور مزید ہمیں، ہمارے جو لوگ آئی ٹی سے وابستہ ہیں ان کو اس پر مزید کام کرنا چاہیے، ایسی ایپس بنائیں جس سے وہ یوٹیوب چھوڑ کر اس سے زیادہ ان کو دلچسپی ہو، دوسری خرافات سے زیادہ ان کو دلچسپی ہو، اپنی آئی ٹی کی مہارت اس میں استعمال کریں، اور جو اس کا دینی مواد ہے وہ اہل علم سے حاصل کریں، اور اس میں آرٹ کا جو پہلو ہے وہ اس کے لیے اچھے اچھے آرٹسٹ حاصل کریں۔ ہمارے ہاں آئی ٹی کے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہمارے ہاں اللہ کے کرم سے اہل علم بھی موجود ہیں، اور ہمارے ہاں اچھے اچھے آرٹسٹ بھی موجود ہیں، اور ان سب میدانوں میں دین کا جذبہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان کو منظم کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ بس اس آیت سے متعلق آخری بات عرض کر کے اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان میں 4 مہینے خاص احترام کے مہینے، منہا اربعۃ حرم۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ مہینے ہیں ذی القعدہ، یعنی پچھلا مہینہ جو گزرا، ذی الحجہ جو گزر رہا ہے، محرم جو آ رہا ہے، یہ 3 مہینے مسلسل، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ۔ ان کو احترام والے مہینے اللہ نے کہا تو اس کی حکمتیں تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان 3 مہینوں میں لوگوں کا حج کے لیے آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے ان میں لڑائی بند ہر قسم کی۔ احترام والے ہونے کا ایک تقاضا یہ تھا کہ ان میں لڑائی نہیں ہوگی، ان مہینوں کے اندر کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی۔ اور رجب اس لیے کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے آتے تھے، اور حج اور عمرہ جو ہے یہ صرف حج اور عمرہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ دونوں موقع جو ہیں وہ تجارتی سرگرمیوں کے بھی ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جن اوقات میں لوگوں کی کاروباری یا دینی سرگرمیاں بڑھ رہی ہوں،
تو ان میں امن و امان کی اہمیت، امن و امان کو برقرار رکھنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔